نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال تعالى في محكم تنزيله تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ قصص کی ایک آیت کریمہ آپ کے روبرو تلاوت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، آخرت کے گھر کی کامیابی ہم ان لوگوں کو عطا کرتے ہیں جو دنیا کی زندگی میں بڑائی کو نہیں چاہتے، بڑے بن کر جینا نہیں چاہتے، بڑپن نہیں چاہتے، ولا فسادہ اور نہ ہی فتنہ فساد جھگڑا کرنا چاہتے ہیں۔ والعاقبۃ للمتقین، فرمایا کہ انجام کار تو ہمیشہ متقیوں کے حق میں ہے، آخرت کی کامیابی متقیوں کے لیے۔ اس آیت کریمہ میں
اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آخرت کی کامیابی ان لوگوں کو ملتی ہے جو دنیا میں چھوٹے بن کر جینا چاہتے ہیں، جو دنیا میں نرم بن کے جینا چاہتے ہیں، جو دنیا میں جھک کر جینا چاہتے ہیں، جو دنیا میں عاجزی انکساری کے اوصاف اپنے اندر پیدا کرتے ہیں۔ آخرت میں وہ لوگ کامیاب نہیں ہوں گے جن کے اندر فخر ہوتا ہے، جن کے اندر غرور ہوتا ہے، جن کے اندر میں پناہ ہوتا ہے، جن کے اندر تکبر ہوتا ہے، جن کے اندر گھمنڈ ہوتا ہے، جو متکبر انسان بن کر دنیا میں جیتے ہیں، ان کو آخرت میں کامیابی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نصیب نہیں کرے گا۔ کتاب و سنت کا مطالعہ اگر آپ کریں گے تو مومن کی جو مثالی اوصاف بیان کیے گئے، مومن کی شخصیت کے جو مثالی اوصاف اللہ نے بیان کیے، اس میں سے ایک صفت ہے الخاشعین والخاشعات، عاجزی اختیار کرنے والے مرد، عاجزی اختیار کرنے والی عورتیں۔ مومنوں کو قرآن اسی صفت سے یاد کرتا ہے، الخاشعین والخاشعات، عاجزی اختیار کرنے والے مرد اور عاجزی اختیار کرنے والی عورتیں۔ سورہ احزاب میں ایک پریکٹیکل مومن کیسے ہوتا ہے، ایک پریکٹیکل مثالی مومن اور مسلمان کیسے ہونا چاہیے، سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا۔ فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرة واجرا عظیما۔ مومنوں کے کتنے پیارے اوصاف اللہ نے بیان کیا۔ بے شک مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، مومن مرد، مومنہ عورتیں، سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں، قناعت اختیار کرنے والے مرد، قناعت اختیار کرنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں، عاجزی اختیار کرنے والے مرد، عاجزی اختیار کرنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والی عورتیں، عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والے مرد، عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والی عورتیں، ذکر کرنے والے مرد، ذکر کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے لہم مغفرۃ، اللہ مغفرت تیار کر کے رکھا ہے اور اجر عظیم ان کا انتظار کر رہا ہے۔ ان صفات میں آپ نے غور کیا، الخاشعین والخاشعات، عاجزی اختیار کرنے والے مرد اور عاجزی اختیار کرنے والی عورتیں، یہ مومنوں کی بڑی اونچی صفت ہے۔ سورہ فرقان اگر آپ پڑھیں گے، اس میں مومنوں کے اوصاف، عباد الرحمن کے اوصاف، رحمان کے جو نیک بندے ہوتے ہیں اللہ نے اس میں ذکر کیا۔ فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو زمین پہ نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، نرم لہجہ، ان کی ہر ادا سے نرمی، ان کی ہر بات میں نرمی، ان کے ہر لفظ میں نرمی، وہ نرمی سے زندگی گزارتے ہیں، اس زمین پہ نرمی کے ساتھ چلتے ہیں۔ مومن کی چال و چلن سے نرمی کی صفت ظاہر ہوتی ہے، مومن کی ایک ایک ادا سے، مومن کی ایک ایک سانس میں نرمی ظاہر ہوتی ہے، اس کی ایک ایک حرکت میں عاجزی، نرمی، انکساری، جھکاؤ ہوتا ہے۔ یہ مومنوں کی سب سے بڑی صفت ہے۔ جس طریقے سے پھلدار جھاڑ ہوتا ہے، درخت ہوتا ہے، پھل جتنا بڑا ہوتا ہے جھاڑ اتنا ہی نیچے جھک جاتا ہے، وہ شاخ اتنا ہی نیچے جھک جاتا ہے، ویسے ہی ایک مومن کے اندر جتنا ایمان ہوتا ہے، جتنی عاجزی ہوتی ہے، جتنی انکساری ہوتی ہے، جتنی نرمی ہوتی ہے، جتنے اخلاق ہوتے ہیں، وہ مومن بھی اس پھلدار درخت کی طرح جھک کر چلتا ہے، جھک کر جیتا ہے۔ پھلدار درخت کی مثال ہے مومن کی۔ یہ صفت عاجزی، انکساری کی یہ صفت خالق کے ساتھ بھی مطلوب ہے اور مخلوق کے ساتھ بھی مطلوب ہے۔
اللہ کے ساتھ بھی مطلوب ہے اور اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی مطلوب ہے۔ اللہ کی ایک صفت کیا ہے؟ المتکبر۔ المتکبر اللہ کی ایک صفت ہے، یعنی بڑائی والا، کبریائی والا، عظمت و حشمت والا، شان و شوکت والا۔ ساری بڑائی اللہ کے لیے لائق ہے، ساری کبریائی اللہ کے شایان شان ہے۔ بڑائی یہ اللہ کے لیے صفت کمال ہے، اور یہی انسان اگر بڑا بننا چاہے، متکبر بننا چاہے، یہ انسان کے لیے عیب ہے، یہ انسان کے لیے دھبا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو وہی بندے محبوب ہیں جن کے اندر نرمی ہوتی ہے، جن کے اندر جھکاؤ ہوتا ہے، جن کے اندر عاجزی اور انکساری ہوتی ہے۔ ایسے ہی بندے اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں۔ عبادتوں میں یہ صفت مطلوب ہے، دعا کرتے وقت بھی عاجزی مطلوب ہے، قرآن پڑھتے ہوئے عاجزی مطلوب ہے، نماز پڑھتے ہوئے عاجزی مطلوب ہے۔ بلکہ نماز کا سب سے بڑا میسیج کیا ہے؟ نماز کا سب سے بڑا پیغام عاجزی، انکساری۔ انسان رب العالمین کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتا ہے، نظریں جھکا کے کھڑے ہو جاتا ہے، پھر اتنا جھکتا ہے کہ رکوع میں چلا جاتا ہے، اور عاجزی کا انتہا کا درجہ، عاجزی کی انتہا ہے، سجدے میں انسان گر جاتا ہے، اپنے ماتھے کو زمین پر رگڑتا ہے، بتاتا ہے کہ اللہ میری حیثیت کچھ نہیں، میں گندا بندہ ہوں، تو رب العالمین ہے، تو سب کائنات کو چلانے والا، سات آسمان والے، ساتوں زمین والے پروردگار، پالنہار پروردگار، میں تیرے سامنے کچھ نہیں ہوں، دیکھ میں رکوع میں چلا گیا ہوں، دیکھ میں سجدے میں گر گیا ہوں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کی جو دعائیں پڑھتے تھے، رکوع میں یہ دعا بھی اللہ کے نبی پڑھتے تھے، خشع سمعی و بصری و مخی و عظمی و عصبی۔ اللہ کے نبی پڑھتے تھے، اے اللہ میری سماعتیں تیرے سامنے جھک گئی، میری بصارت تیرے سامنے جھک گئی، میری آنکھیں جھکی ہوئی ہیں، میرے کان جھکے ہوئے ہیں، میرا دماغ جھکا ہوا ہے، میری ہڈیاں جھکی ہوئی ہے، میرا انگ انگ تیرے سامنے جھکا ہوا ہے، میرا رگ رگ تیرے سامنے جھکا ہوا ہے، میرے ایک ایک ہڈی تیرے سامنے جھکی ہوئی ہے، بلکہ میرا سارا وجود تیرے سامنے سربسجود ہے، رکوع میں ہے، جھکا ہوا ہے۔ اللہ کو یہ ادا بہت پسند آتی ہے، جھکاؤ انسان کے اندر ہونا چاہیے۔ تو معلوم یہ ہوا ہماری عبادتوں کا، ہماری نماز کا سب سے بڑا میسیج کیا ہے؟ انسان جھکنا ہے، جھک کر زندگی گزارنا ہے۔ یہ اللہ کے لیے بھی یہ صفت مطلوب ہے، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی یہ صفت مطلوب ہے۔ اللہ اس صفت کو پسند کرتا ہے۔ مخلوق کے ساتھ یہ صفت بہت مطلوب ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کہا وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اے پیغمبر آپ اپنے آپ کو نرم کر لیجئے، اپنے آپ کو آپ نرم کر لیجئے۔ کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کی صفت ہے وہ مومنوں کے لیے بڑے نرم مزاج کے ہوتے ہیں، ان کے اندر جھکاؤ ہوتی ہے، وہ اکڑتے نہیں، وہ سینہ تان کے چلتے نہیں، وہ فخر و غرور کی زندگی نہیں گزارتے۔ پتہ چلا کہ عاجزی یہ خالق کے ساتھ بھی مطلوب ہے اور مخلوق کے ساتھ بھی مطلوب ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہمارے اسٹیٹس کی وجہ سے کسی کے سامنے جھکنا نہیں چاہتے، ہمارے پریسٹیج کی وجہ سے ہم کسی کے سامنے جھکنا نہیں چاہتے، ہم غریب کو سلام نہیں کرتے، ہمارا پریسٹیج ہم کو رکاوٹ بنتا ہے، ہم غریب سے ہاتھ نہیں ملاتے، ہمارا اسٹیٹس ہم کو رکاوٹ بنتا ہے، ہم مسکین کے بازو جا کے نہیں بیٹھتے، ہماری بڑپن، ہماری بڑائی ہمارے لیے رکاوٹ بن جاتی ہے۔ ہم اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے بندوں سے حسن سلوک کرنے میں ہمارا پریسٹیج رکاوٹ بنتا ہے، اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھے کیریکٹر، اچھے اخلاق سے پیش آنے میں ہمارا پریسٹیج ہم کو رکاوٹ بنتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاجزی کی یہ صفت اللہ کو مطلوب بھی ہے اور محبوب بھی ہے، انکساری کی یہ صفت اللہ کو مطلوب بھی ہے اور محبوب بھی ہے۔
کیا فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ان اللہ تعالی اوحا الی ان تواضعوا، لوگوں اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی نازل کی ہے، اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کو اتارا ہے اور بتایا کہ اے دنیا والوں، عاجزی کو لازم پکڑ لو، عاجزی انکساری اپنے اندر جھکاؤ پیدا کرو، نرمی پیدا کرو، لا یفخر احد علی احد، یہاں تک کہ کوئی انسان کسی انسان کے ساتھ فخر نہ کرے، اور ولا یبغی احد علی احد، کوئی انسان کسی انسان کے ساتھ زیادتی نہ کرے۔ سبحان اللہ حضرات، یہ صفت اتنی اچھی صفت ہے کہ جب ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ کی رحمت رک جاتی ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے آسمان سے رحمتوں کی بارشیں جب رک جاتی ہیں، اس وقت کیا تعلیم دی گئی؟ نماز استسقاء کی تعلیم دی گئی۔ بارشیں جب بند ہو جاتی ہیں تو بارش کی نماز، جسے نماز صلاۃ استسقاء کہا جاتا ہے، اور نماز استسقاء کو ادا کرنے کے لیے جاتے ہوئے کیا تعلیم دی گئی؟ جاتے ہوئے تمہارے پاس جو سب سے پرانا لباس ہے، سب سے پرانا لباس ہے، اس سادے لباس کو پہن کر جاؤ، اور جانے کے بعد اپنے اندر عاجزی انکساری پیدا کر کے عاجزی سے جب تم دعا کرو گے نا، تمہاری دعا اللہ کی رحمت کو دعوت دے گی، تمہاری دعا اللہ کے رحمت کے دروازے کو کھٹکھٹائے گی، دستک دے گی، پھر جا کر آسمان سے رحمتوں کی بارش نازل ہوگی۔ تو گناہوں کی وجہ سے جب اللہ کی رحمت رک جاتی ہے تو کیا تعلیم دی گئی؟ عاجزی اختیار کرو اور عاجزی کے ساتھ دعا کرو اور نماز پڑھو۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون ہے، اس زمین پر، اس کائنات میں اللہ کا یہ قانون ہے کہ جو سچی عزت اللہ تعالیٰ اپنے عاجز بندوں کو دیتا ہے۔ دنیا میں سچی عزت، سچا مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عاجز اور نرم مزاج بندوں کو دیتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما تواضع للہ الا رفعہ، جو بندہ بھی اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، تواضع اختیار کرتا ہے، جھکاؤ اپنے اندر پیدا کرتا ہے، اپنے اندر بڑپن کو جگہ نہیں دیتا، ایسے بندے کو اللہ اس کی شان کو اونچی کرتا ہے، اس کے مرتبے کو اونچا کرتا ہے، اس کی عزت میں دوبالا کرتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا حقیقی عزت کس کو ملتی ہے؟ جو بندہ چھوٹا بن کر جینا چاہتا ہے اللہ اسے بڑا بناتا ہے، اور جو بندہ ہر مقام پر، ہر جگہ پر اپنے آپ کو بڑا بنانا چاہتا ہے، بڑپن اپنے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے، اسے دنیا میں، دنیا کے انسانوں کے دلوں میں سچی جگہ نہیں ملے گی، سچی عزت نہیں ملے گی۔ جو دو آدمی آپس میں دشمنی کی وجہ سے سلام کلام ترک کر دیتے ہیں، ایسے موقع پر پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ خیرہم الذی یبدأ بالسلام، ان دونوں میں جو آمنے سامنے ہوتے ہیں تو سلام کلام نہیں کرتے، آپس میں دشمنی پیدا ہو گئی ہے، ان دونوں میں بہتر کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو پہلے آگے بڑھ کر عاجز بن کے سلام کر دیتا ہے۔ اس کو سلام کرنے میں ہمارا بڑپن رکاوٹ بنتا ہے، اس کو سلام کرنے میں عاجزی اختیار کرنا چاہیے۔ میرا تکبر سلام کرنے سے روکتا ہے، میرا تکبر اس سے کلام کرنے سے روکتا ہے، میرا تکبر اس سے بات کرنے، اس سے مصافحہ کرنے سے روکتا ہے۔ جو بندہ اس ایسے وقت میں آگے بڑھ کر سلام کر لیتا ہے، پیارے نبی نے فرمایا خیرہم الذی یبدأ بالسلام، ان دونوں میں اللہ کے پاس حقیقی عزت، حقیقی مقام اور بہترین مقام اس کو ملے گا جو آگے بڑھتا ہے، چھوٹا بن کے سلام کر لیتا ہے۔ گرچہ کہ دنیا والوں کی نظر میں وہ چھوٹا بن سکتا ہے، لیکن رب العالمین کی نظر میں، اسلام کی نظر میں وہی بڑا انسان ہے جو چھوٹا بن کے سلام کرتا ہے۔ حاضرین گرامی، عاجزی اختیار کرنے والے بندوں کے لیے بڑی بڑی بشارتیں سنائی گئی ہیں۔ وبشر المخبتین، اے پیغمبر عاجزی انکساری
نرمی اختیار کرنے والوں کے لیے آپ خوشخبریاں سنا دیجئے۔ محترم حضرات، دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اگر آپ پڑھیں گے، پیارے نبی کی زندگی کا اگر آپ مطالعہ کریں گے، آپ کو معلوم ہوگا پیارے نبی کی پوری زندگی عاجزی اور نرمی ہے۔ پیارے نبی کی پوری زندگی آپ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی نووارد آتا، کوئی اجنبی آدمی آتا، پہلی مرتبہ آپ سے ملاقات کرتا، صحابہ کے درمیان اتنا گھل مل کے اللہ کے نبی رہتے تھے عام انسانوں کے ساتھ، اس آنے والے نئے انسان کو پہچاننا مشکل ہو جاتا کہ اس میں نبی کون ہے۔ اتنی عاجزی نبی کے اندر۔ ہجرت کے موقع پر جب اللہ کے نبی مکہ چھوڑ کے مدینہ گئے ابو بکر کے ساتھ، دونوں مل کر گئے تھے، مدینے والے انتظار کر رہے تھے، نبی آ رہے ہیں، مدینہ تشریف لا رہے ہیں۔ اس میں سے کئی لوگ ایسے تھے کہ جو نبی کو پہلی مرتبہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی ابو بکر مدینہ تشریف لائیں، لوگ جو ہے ابو بکر کو نبی سمجھ گئے اور ابو بکر کے اوپر جا کے چادر پکڑ لیے، کیونکہ ان کے اوپر دھوپ پڑ رہا تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ اللہ کے رسول یہ نہیں بلکہ یہ ہیں، وہ تو ابو بکر تھے۔ اتنے گھل مل کے لوگوں کے درمیان اللہ کے نبی رہتے تھے، اتنے عاجز انسان تھے، عام انسانوں کے ساتھ رہتے تھے، عام انسانوں جیسا لباس پہنتے تھے۔ اسی طریقے سے دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی کا ایک مظہر یہ بھی ہے، آپ نے فرمایا لو دعیت الی قراع لاجبت، اگر مجھے بکری کوئی آدمی دعوت دیتا، مہمان نوازی کے لیے دعوت دیتا اور دعوت میں گوشت نہیں صرف بکری کا کھر رکھا ہے، مجھے پتہ چلتا تب بھی میں اس دعوت کو قبول کرتا۔ بکری کا کھر آپ جانتے ہیں پیر کا سب سے نچلا حصہ، ہم کیا کرتے ہیں اس کو کھاتے نہیں، نکال کے پھینک دیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر مجھے معلوم ہو جائے کوئی آدمی دعوت دیا ہے اور دعوت میں گوشت نہیں بکری کا وہ کھر رکھا ہے، پھر بھی اس کی دعوت کو میں قبول کروں گا۔ آج ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ دعوتوں میں ہم جاتے ہیں، اتنے ناز و نخرے، ذرا نمک کم ہو جائے تبصرے، ذرا مرچ کم ہو جائے وہاں تنقیدیں۔ خاص کر خواتین جب رشتہ داروں کی دعوتیں ہوتی ہیں، شادیوں میں ہوتے ہیں، اپنے سمدنوں پر کیسے کیسی تنقیدیں اور تبصرے کرتی ہیں، ایسا بنائیں ویسا بنائیں، ایسا نہیں ہونا چاہتا۔ اللہ کے نبی کی اتنی، حالانکہ اللہ کے نبی سید ولد آدم تھے، آدم کے اولاد کے سردار ہیں، افضل الرسول ہیں، پیغمبروں کے سردار ہو کر کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے دعوت میں کھر پیش کیا جاتا تب بھی میں اس دعوت کو ریجیکٹ نہیں کروں گا، اس کو قبول کروں گا۔ یہ عاجزی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ عاجزی کا ایک مظہر یہ بھی ہے، دیکھیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ننھے منھے معصوم روڈ پر کھیل رہے ہیں، گلیوں میں گھوم رہے ہیں، اللہ کے نبی گزرتے ان بچوں کو سلام کرتے تھے، ننھے منھے بچوں کو اللہ کے نبی سلام کرتے تھے۔ اس سے بڑا عاجزی کا مظہر اور کیا چاہیے؟ آج ہمارا مسئلہ ہے کہ ننھے منوں کو چھوڑو، ہماری بیویوں کو ہم سلام نہیں کرتے، ہمارے گھر میں ہم داخل ہوتے ہیں سلام کر کے داخل نہیں ہوتے، سمجھتے ہیں کہ میں بڑا ہوں بیوی چھوٹی ہے، اسے کیا سلام کروں، میں روزانہ سلام کروں کیا؟ اللہ کے نبی کی عاجزی کی انتہا دیکھیے، ننھے منھے معصوموں کو پیارے نبی سلام کیا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا دروازہ سب کے لیے ہمیشہ کھلا رہتا تھا، غریبوں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، غلاموں کے لیے، ہر انسان کے لیے پیارے نبی کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا تھا۔ کوئی بھی انسان کبھی بھی نبی کے دربار کو جا کے نبی سے ملاقات کر سکتا تھا۔ آج بڑے بڑے انسان بڑا بن جاتا ہے تو اس سے ملاقات مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کا بڑپن غریب کو قریب آنے نہیں دیتا، مسکین کو قریب آنے نہیں دیتا۔ بڑے آدمی سے بڑا آدمی ہی ملاقات کر سکتا ہے، لیکن قربان جائیے اللہ کے بعد اگر کوئی بڑا انسان ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ لیکن آپ کا دروازہ ہر مجبور کے لیے کھلا ہے، ہر مظلوم کے لیے کھلا ہے، ہر مسکین کے لیے کھلا ہے، وہ کسی بھی وقت میں کبھی بھی آ سکتا ہے اور ملاقات کر سکتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، کانت الامۃ من اماء اہل المدینہ
تأخذ بیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتنطلق به حیث شاءت، مدینے کی کوئی غریب لونڈی، کوئی نوکرانی آتی، کسی نے ستایا ہوتا ان کو، کسی نے ستایا ہوگا ان کو، کسی نے اس پر ظلم کیا ہوگا، وہ لونڈی، وہ نوکرانی عورت اللہ کے نبی کے پاس آتی اور آپ کا آستین پکڑتی اور جہاں چاہتی نبی کو وہاں لے کر جاتی، اللہ کے نبی اس کے ساتھ جاتے۔ وہ غریب عورت، وہ نادان عورت، وہ لونڈی، وہ نوکرانی، وہ جہاں لے کر جاتی، آستین پکڑ کے اللہ کے نبی اس کے پیچھے پیچھے جاتے اور اس کا مسئلہ کیا ہے حل کر کے واپس آتے۔ کیسی عاجزی، کیسی عاجزانہ زندگی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر گزارے۔ ہم بھی گھر والے ہیں، ہمارا بھی گھر ہے نا، کتنے لوگوں کو گھر میں برتن صاف کرنے کی توفیق ہوتی ہے، کتنے لوگوں کو گھر میں جھاڑو دینے کی توفیق ہوتی ہے، کتنے لوگوں کو گھر میں کپڑے صاف کرنے کی کبھی توفیق ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، قربان جائیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اخلاق پر، اس عاجزی پر۔ لوگ آ کر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتے کہ اللہ کے نبی جب گھر میں ہوتے تو کیا کرتے؟ اماں عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں، ہمارے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے، گھریلو کام اللہ کے نبی کرتے تھے۔ اتنے بڑے انسان ہو کے عورتوں کو ساتھ دیتے، عورتیں جو کام کرتی ہیں وہ کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے تھے۔ اور حضرات، پیارے نبی کی عاجزی کا سب سے بڑا نمونہ، پیارے نبی کی عاجزی کا سب سے بڑا نمونہ اس وقت پیش کیا جو کہ تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں جسے فتح مکہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر سارے دشمن اللہ کے نبی کے روبرو، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی جنگ نہیں، سارے مشرکین سرنڈر ہو چکے ہیں۔ جنہوں نے حضرت حمزہ کو قتل کیا، جنہوں نے مسلمانوں کو قتل کیا، جنہوں نے صحابہ کو قتل کیا، وہ سارے مشرکین مکہ اللہ کے نبی کے سامنے موجود ہیں۔ ایسے وقت میں ایک لیڈر کے لیے بدلہ لینے کا سب سے آسان اور سنہرا موقع ہے، لیکن اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں جب داخل ہوئے، اتنی عاجزی کے ساتھ داخل ہوئے۔ مکہ فتح ہوا، آج تک مکہ مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں تھا۔ ہجرت کر کے مدینہ گئے، مدینہ جا کر بھی 8 سال ہو گئے، مکہ بھی مشرکوں کے ہاتھ میں ہے۔ 8واں سال اسے فتح مکہ کہتے ہیں، یعنی مکہ فتح ہو گیا، مکہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا، کعبۃ اللہ مسلمانوں کے اختیار میں آ گیا، ان کے کنٹرول میں آ گیا۔ ایسی جیت، سب سے بڑی جیت تھی اسلام کی اس وقت، جبکہ بادشاہوں کے سر فتوحات کے موقع پر اٹھ جاتے ہیں، اللہ کے نبی کا سر جھکا ہوا تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی کا سر اتنا جھکا ہوا تھا کہ جس سواری پہ اللہ کے نبی بیٹھے تھے، آپ کے داڑھی کے بال سواری کے پیٹھ کو لگے ہوئے تھے، اور یہ آیت پڑھتے ہوئے داخل ہوئے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ بہرحال یہ دیکھیے، فتح کے موقع پر، فتوحات کے موقع پر بادشاہوں کے سر فخر سے اٹھ جاتے ہیں، لیکن یہ سردار، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا سر عاجزی سے جھکا ہوا ہے، اور جتنے مشرکین تھے، سرنڈر ہو چکے تھے، سب کے لیے معافی کا اعلان کر دیا۔ اتنی عاجزی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی۔ دیکھیے، مومن میں کہہ کر نہیں جیتا، مومن کی شان نہیں میں کہنا۔ میں کہنے والا تو سب سے پہلے وہ ابلیس تھا، اس نے کہا انا خیر من، جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، اس نے کہا انا خیر من، میں بہتر ہوں، میں بڑا ہوں، میں آگ سے بنا ہوں، میں انسان کے سامنے جھکوں، میں مٹی کے سامنے جھکوں۔ تو میں کہنے والا سب سے بڑا شیطان تھا۔ تاریخ میں جتنے علماء گزرے ہیں، تاریخ میں جتنے محدثین گزرے ہیں، تاریخ میں جتنے مفسرین گزرے ہیں، جتنے عباد گزرے ہیں، جتنے زہاد گزرے ہیں، جتنے فقہاء گزرے ہیں، جتنے اولیاء گزرے ہیں، جتنے بھی شہداء گزرے ہیں، جتنے بھی اتقیاء گزرے ہیں، ان سب کی زندگیوں کا مشترکہ میسیج عاجزی، ان سب کی زندگیوں کا مشترکہ سبق عاجزی اور انکساری۔
اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے نام نیک کو اتنا بلند کیا، دنیا کے کونے کونے میں، دنیا کی گلی گلی میں ان علماء کا نام لیتے ہوئے، ان محدثین مفسرین کا نام لیتے ہوئے ہم دعا دیتے ہیں رحمت اللہ علیہ، اللہ ان پر رحمت نازل کرے، اللہ ان کی قبروں کو رحمت سے بھر دے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ، امام مسلم رحمت اللہ علیہ، امام ابو داود رحمت اللہ علیہ، امام ترمذی رحمت اللہ علیہ، شیخ البانی رحمت اللہ علیہ، شیخ بن باز رحمت اللہ علیہ، امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ، امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ، ان علماء کا نام ہم لیتے ہیں تو دعا دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اتنا اونچا مقام اس لیے دیا کیونکہ ان کی زندگیوں کا مشترکہ سبق یہی تھا کہ عاجزی ان کے ساری اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر رکھی تھی۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں کہتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے اندر عاجزی نہیں پیدا ہوتی، ہمارے اندر انکساری پیدا نہیں ہوتی۔ اس لیے یاد رکھیے، اس زمین میں دفن ہونے سے پہلے اپنی انا کو دفن کرو۔ اس زمین میں دفن ہونے سے پہلے اپنے انا کو پہلے دفن کرو۔ فرعون نے انا کہا تھا، انا ربکم الاعلی، میں ہی سب سے بڑا پروردگار ہوں، مگر اللہ نے اس کو دنیا میں ذلیل کر دیا۔ شیطان نے اس زمین پر سب سے پہلے انا کہا تھا، انا خیر من، میں بہتر ہوں، اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلیل کر دیا۔ فرشتوں کے سامنے وہ نہیں جھکا، فرشتوں سے اللہ نے کہا تھا آدم کو سجدہ کرو، آدم کے سامنے جھکو، فرشتے جھکے، اللہ نے فرشتوں کو قیامت تک عزت دے دیا۔ شیطان نہیں جھکا، اللہ نے شیطان کو قیامت تک ذلیل کر دیا۔ ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ تو شیطان کو ہم ذلیل کرتے ہیں، شیطان کو ہم رسوا کرتے ہیں، برے نام سے پکارتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر عاجزی نہیں تھی، وہ سینہ تان کے انا کہتا تھا، فرشتے فوراً جھک گئے۔ جھکنے والوں کو اللہ عزت دیتا ہے اور اکڑنے والوں کو اللہ کبھی بھی دنیا میں عزت نہیں دیتا۔ آج ہماری حالت دیکھیے، آج ہماری حالت اچھی ہوگی، لیکن کبھی ماضی کو یاد کر لیجئے۔ ہمارا جو پاسٹ ہے، گزرا ہوا زمانہ، اس کو ماضی کہتے ہیں۔ ماضی کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ جو انسان ماضی کو یاد رکھے گا وہ اسے عاجزی اختیار کرنے میں یہ چیز بڑی مدد ملتی ہے۔ جو گزرا ہوا زمانہ، ہمارے باپ کیسے تھے، ہمارے دادا کیسے تھے، میرا بچپن کیسا تھا، صحیح کھانا نہیں تھا، صحیح کپڑے نہیں تھے، صحیح سواریاں نہیں تھی، آج جو عزت مجھے مل گئی، آج شان اور مرتبہ مجھے مل گیا، تو کیا میں اکڑ جاؤں؟ دیکھیے، سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بادشاہ گزرے۔ ان کا ایک درباری تھا، ان کا ایک وزیر تھا، ایاز اسے کہا جاتا ہے، اس کا نام ایاز ہے، سیرت کی کتابوں یہ بات لکھی ہے۔ تو ان کے دربار کا ایک آدمی ایاز تھا۔ اصل میں یہ ایاز یہ غریب آدمی تھا، ایک نادار آدمی تھا، ایک فقیر آدمی تھا، ایک مسکین آدمی تھا، ایک مفلس اور کنگال آدمی تھا، لیکن بادشاہ کا بڑا چہیتا بن گیا۔ اس کی قسمت جاگ گئی، اس کی قسمت نصیب کھل گئی، اس کی بادشاہ کا درباری بن گیا، بادشاہ کا وزیر بن گیا۔ اللہ اکبر، بادشاہ کا اتنا مقرب، اتنا چہیتا بن گیا، بادشاہ اس کے مشوروں سے ڈیسیزن لیتا تھا، اس کے مشوروں سے، ایاز کے مشوروں سے حکومت چلتی تھی، ملک چلتا تھا۔ ایک مرتبہ ایاز نے اپنے غریبی کے زمانے کا، کیونکہ بہت غریب آدمی تھا، وہ غریبی کے زمانے کا ایک لباس وہ چھپا کے رکھا تھا، اس لباس کو نکال کر بند کمرے میں تنہائی میں وہ لباس پہن لیا۔ وہ لباس پہن کے اپنے آپ سے کہنے لگا، ایاز قدر خوشبہ شناس، ایاز قدر خطبہ شناس، اے ایاز آج تیرے مشوروں سے ملک چلتا ہے، آج تجھے اتنی عزت ملی ہے، لیکن اے ایاز اپنی پرانی زندگی کو نہ بھولنا۔ ایک زمانے میں تو ایک دانے کے لیے ترستا تھا، فقیر تھا، مسکین تھا، غریب تھا، اپنے آپ سے مخاطب کرتے ہوئے، اپنے آپ سے بات کرتے ہوئے تنہائی میں کہتا ہے، ایاز قدر خوشبہ شناس، اے ایاز اپنے مرتبے کو کبھی نہیں بھولنا، اپنی ماضی کو کبھی نہیں بھولنا۔ حضرات گرامی، اس لیے آپ آج بڑے بنے ہیں، اللہ نے آج آپ کو دولت دی ہے،
یہ دولت جو ہے ایک فتنہ ہے جس کی وجہ سے ہم رشتہ داروں سے دور ہو رہے ہیں۔ دولت کی وجہ سے، عزت کی وجہ سے، عہدہ مل گیا آپ کو، سیٹ مل گیا آپ کو، اس کی وجہ سے آپ غریبوں سے ملاقات نہیں کرتے، رشتہ داروں کو گھروں کو نہیں جاتے، مفلسوں کی مدد نہیں کرتے۔ یہ غلط بات ہے۔ اللہ آپ کو کتنا بھی بڑا بنائے، آپ ہمیشہ اس بڑا آدمی وہ ہے جو چھوٹوں کے ساتھ رہتا ہے۔ بڑے آدمی کی پہچان یہ ہے وہ چھوٹوں کو قریب کرتا ہے۔ وہ آدمی بڑا نہیں جو بڑوں کے ساتھ رہتا ہے، چھوٹوں کو قریب آنے نہیں دیتا۔ اس لیے یہ دعا ہمیشہ کرتے رہیے۔ سلف صالحین سے ایک دعا منقول ہے، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا واجعل فی اعین الناس کبیرا۔ اے اللہ مجھے میری نظر میں بہت چھوٹا بنا کے دکھا، لیکن مجھے لوگوں کی نظر میں بڑا بنا دے۔ مجھے میری نظر میں چھوٹا بنا دے، لیکن لوگوں کی نظر میں مجھے بڑا بنا دے۔ اس لیے عزت چاہتے ہو تو اللہ کے عاجز بندے بن کر جیو، سر بلندی چاہتے ہو اللہ کے عاجز بندے بن کر جیو، آخرت میں کامیابی چاہتے ہو اللہ کے عاجز، مفلس، اللہ کے منکسر بندے بن کر جیو۔ نرمی اپنے اندر پیدا کرو، جھکاؤ اپنے اندر پیدا کرو۔ بڑپن اچھی چیز نہیں، میں پنا اچھی چیز نہیں، فخر و غرور اچھی چیز نہیں۔ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا۔ آخرت کے گھر کی کامیابی اللہ تعالیٰ ان بندوں کو عطا کرے گا جو دنیا میں بڑے بننا نہیں چاہتے، نرم بن کر جینا چاہتے ہیں، چھوٹے بن کر جینا چاہتے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا کہ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو زمین پر نرمی کی زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ کہنے والے کو، آپ سننے والوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات پر، قرآن کے نصوص پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم سب کے اندر اخلاص پیدا فرما، عاجزی کی صفت ہمارے اندر پیدا فرما، ہماری زبانوں میں، ہماری اداؤں میں نرمی پیدا فرما۔ اے اللہ ہم سب کر گفتگو میٹھی کرو، ہر شخص سے جھک کر ملو، یہ صفت اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بآياته من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم رب حليم۔